صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ اکرام، ہم منصرف اور غیر منصرف کی بحث کو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو اسباب معنی و صرف ہیں، ٹھیک ہے، 9 اسباب معنی و صرف ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ہم نے عدل پڑھ لیا تھا، وصف بھی پڑھ لیا تھا، اور تانیث کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کل کے سبق کے اندر، ٹھیک ہے۔ تانیث کی بڑی طویل بحث تھی، ٹھیک ہے، جو کل میں نے آپ سب کے سامنے بیان کی تھی، ٹھیک ہے۔ تانیث کی قسموں کو بھی بیان کیا تھا۔ تانیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: تانیث بالتا، تانیث مانوی، تانیث بالالف مکسورہ، اور تانیث بالالف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پر کس کی قسمیں ہیں؟ تانیث کی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسمیں تانیث کے تحت آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے جو کچھ خاص قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو تانیث مانوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ مطلب کہ کلام عرب میں 4 قسم کے جو الفاظ ہیں وہ ہوتے ہیں تانیث مانوی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر آپ کو کیا تھا، عورتوں کے نام ہو گئے، اور وہ الفاظ جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوں وہ بھی تانیث مانوی ہوتے ہیں، اور ملکوں اور شہروں کے نام، ٹھیک ہے، یہ بھی تانیث مانوی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح کہ ایسے اعضاء جو دو دو ہوں، ٹھیک ہے، ایسے اعضاء جو دو دو ہوں ان پر بھی تانیث مانوی کا کلام عرب کے اندر اطلاق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہم نے جو ہے تانیث مانوی کے اور تانیث بالتا کے اور تانیث الف مکسورہ اور الف ممدودہ کے الگ الگ سے غیر منصرف بننے کی شرائط کو ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر کے اندر لزوم تانیث کی بھی وضاحت ہوئی تھی کہ لزوم تانیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بحث تھی یہ کل کی ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے، کہ جہاں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لنک آپ سب کو عزیز طلبہ اکرام میں نے شیئر کر دیا تھا، وہ کسی نے کھول کر کوئی دیکھا ہے؟ نہیں جی استاذ محترم۔ ٹھیک ہے، چلیں، جب آپ کو سبق دہرانا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں نے بالترتیب جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کے اوپر میں نے ہر ٹاپک کو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ٹائٹل کے طور پر۔ یعنی کہ اگر ہم منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف کی بحث، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے چونکہ یہ بحث طویل ہے، ایک سبق کے اندر ایک ریکارڈنگ کے اندر نہیں آتی، پھر میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ پارٹ 2 منصرف اور غیر منصرف کی بحث، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے مراد آپ دوسرا سبق لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ نے دہرانا ہوگا، ٹھیک ہے، وقت نکال کر آپ نے سمجھنا ہو، تو وہ ساری ریکارڈنگ آپ نے سماعت فرما لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم معرفہ کے متعلق پڑھیں گے اور اجمہ کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ معرفہ کب غیر منصرف بنے گا اور کب غیر منصرف نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اجمہ کی بحث کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اما المعرفہ، برل معرفہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ فلا یعتبر فی منع الصرف بها الا العالمیہ، کہتے ہیں کہ معرفہ معتبر نہیں اسباب معنی الصرف میں مگر علمیت کے ساتھ، مگر علمیت کے ساتھ کلام عرب کے اندر معرفہ کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر معرفہ علم ہوگا تو وہ کیا بنے گا؟ غیر منصرف بنے گا۔ اگر معرفہ علم نہیں ہے تو وہ غیر منصرف بننے کی صلاحیت کلام عرب کے اندر نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ معرفہ
جب علم ہوگا کسی خاص نام پر دلالت کر رہا ہوگا تو ایسی صورت کے اندر عزیز طلباء کرام آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اوپر، اس معرفہ کے اوپر غیر منصرف ہونے کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس معرفہ کا نام ہونا ضروری ہے، علمیت کا پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ علمیت کے بغیر وہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ غیر منصرف نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اب جو ہے کوئی بھی آپ یہاں سے لفظ لے سکتے ہیں کہ الصرف ہے، ٹھیک ہے؟ الصرف ہی کو لے لیں، اب یہ جو ہے معرفہ تو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس پر الف لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ معرفہ تو ہے مگر یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو معرفہ کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط کیا ہوگی کہ وہ علمیت ہو، علم ہو، کسی کا نام ہو، کسی کا اسم ہو، تب وہ کیا بنے گا؟ غیر منصرف بنے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے وہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ اور کہتے ہیں کہ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں عزیز طلباء کرام کہ معرفہ جو ہے، معرفہ اسباب معنی اس صرف کا جو سبب ہے ایک، یہ وصف کے علاوہ سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا کہ جو اسباب معنی اس صرف کا ہم نے دوسرا اسباب پڑھا تھا عدل اور وصف، ٹھیک ہے؟ وصف دوسرا تھا، وصف جو ہے یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جو اسباب معنی اس صرف کے جو اسباب ہیں وہ معرفہ کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وصف جو ہے یہ معرفہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وصف کے علاوہ جتنے بھی اسباب معنی اس صرف ہیں وہ معرفہ کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اچھا طلباء کرام، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وصف معرفہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر جمع نہیں ہو رہا تو بھائی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، علمیت اگر معرفہ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو وصف کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کی وجہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ معرفہ اور علمیت کے درمیان سوری وصف کے درمیان اور آپ نے علمیت کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عزیز طلباء کرام جو وصف ہوتا ہے کہ یہ ایک مبہم ذات پر دلالت کرتا ہے، پوشیدہ ذات پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی خاص، جب آپ وصف بولیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی ذات کو خاص کیے تو یہ ذات مبہم پر وہ وصف دلالت کرنے والا ہوگا، ذات معین پر وہ وصف دلالت کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جبکہ جو علم ہے، علمیت ہے، یہ ذات معین پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ علمیت جو ہے، جو اسم ہے، جو نام ہے، یہ ذات علمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں طیب نام ہے، باب الگل ایک نام ہے، مرتضی ایک نام ہے، یہ سب کے سب ایک ذات معین پر، ذات خاص پر دلالت کر رہے ہیں۔ جب طیب کا نام میں نے لیا، جب میں نے باب الگل کا نام لیا، جب میں نے مرتضی کا نام لیا، تو میرے ذہن میں وہی افراد آئے، ٹھیک ہے، کہ جو میری کلاس کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر جب وصف مطلق بولا جاتا ہے تو جیسا کہ میں کہوں عالم ہونا، اب عالم ہونا ایک وصف ہے مگر اب یہ وصف جو ہے ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے، کسی خاص ذات کے اوپر دلالت نہیں کر رہا کہ بھائی کون عالم، کون سا بندہ عالم ہے بھائی، اس بندے کا نام تو آپ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے چونکہ وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور علمیت جو ہے یہ ذات معین پر، ذات خاص پر دلالت کرتی ہے،
اس وجہ سے دونوں کے درمیان تضاد پیدا ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے۔ لہذا میں نے پیچھے اسباق کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ جو ضدیں ہوتی ہیں وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ ضدیں جو ہوئی بھائی، تو یہ اس کی وجہ تھی، یعنی وصف کی معرفہ کے ساتھ نہ جمع ہونے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں تک معرفہ کا عزیز طلبہ کرام سبق مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سبب جو ہے اس کی بحث، اب آگے شروع ہوتا ہے العجمہ، برل جو ہے اجمہ، ٹھیک ہے؟ اب اجمہ کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آگے اجمہ کب غیر منصرف بنے گا یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا عزیز طلبہ کرام، ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں معرفہ کے حوالہ سے، کہ یہ جو ہیں ضمائر جتنی بھی ہیں ضمائر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو اسماء اشارات اور اسماء موصولہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے پچھلے سال پڑھے ہیں، یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہوتے یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں، مگر یہ غیر منصرف نہیں بنتے، یہ غیر منصرف نہیں بنتے۔ کیوں غیر منصرف نہیں بنتے؟ کیونکہ جو ضمائر ہیں، اسماء اشارات ہیں اور اسماء موصولات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، معرب نہیں ہوتے۔ جبکہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں منصرف اور غیر منصرف کی، وہ کس بارے میں ہے؟ معرب کے بارے میں ہے۔ معرب اور مبنی کیا ہے؟ آپس میں تضاد ہیں، ضدیں ہیں آپس میں، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیر منصرف جو ہونا ہے وہ کس کے ساتھ متصف ہوگا؟ معرب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مبنی کے ساتھ غیر منصرف کا تعلق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہے ہی وہ مبنی، ہے ہی ڈیٹ، ٹھیک ہے؟ تبدیل ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک بات آپ نے معرفہ کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے، جہاں بھی ضمائر آئیں، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ساری ضمیریں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اسماء اشارات جیسے کہ ہاذا، ہادی ہی، ٹھیک ہے، ذالکا، ذاکا، یہ جتنے بھی ہیں اسماء اشارات ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں، اور غیر منصرف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معرب کے ساتھ ہے۔ یہ بات آپ کو عزیز طلبہ کرام امید ہے سمجھ آ گئی ہونی ہے۔ جی ضرور سمجھ آ جی گئی الحمد الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اما العجمہ، برل جو ہے اجمہ ہے، اجمہ کی یہاں پر کریں گے، تعریف کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور بتلائیں گے کہ اس کے غیر منصرف بننے کے لیے کیا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اجمہ کا لغوی معنی ہے لکنت، کیا معنی ہے اس کا؟ لکنت، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کو اجمی لوگوں نے وضع کیا ہو، ٹھیک ہے؟ جس کو اجمی لوگوں نے وضع کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ کو اجمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اجمی لوگوں سے کون مراد ہیں؟ ہم لوگ مراد ہیں، میں اور آپ مراد ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی جو لوگ ہیں، یاد رکھیں عزیز طلباء کرام، ہمیں جاہل سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اجمی ہیں، یہ گونگے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی زبان کے اندر لکنت ہے، ان کو عربی نہیں آتی، یہ فصیح نہیں ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جو ہیں یہ فصیح اللسان ہیں، ان کے کلاموں کے اندر بڑی بڑی فصاحت بھری ہوتی ہے اور بلاغت ہوتی ہے، ان کے کلام بڑی اعلیٰ اور عرفہ قسم کے ہوتے ہیں عربیوں کے، ٹھیک ہے؟ مگر ان کے جو مقابلے میں ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے کلام اس طرح کے فصاحت اور بلاغت سے بھرے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو عربی حضرات ہیں وہ ہمیں گونگا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جاہل کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی ہوتی۔ اچھا،
اب یہاں سے آگے عزیز طلباء کرام بتا رہے ہیں کہ فشر کہ اجما کے غیر منصرف بننے کے لیے کیا شرط ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تکون علمن فی العجما. اجما کے غیر منصرف بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اجمی زبان کے اندر علم ہو. وہ کیا ہو؟ اجمی زبان کے اندر علم ہو. جب لفظ اجمی کہہ دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اجمی زبان کا علم ہو، اجمی زبان کا لفظ ہو، وہ ہو، نام ہو، تو اب اس سے عربی کا لفظ نکل جائے گا عزیز طلبہ کرام. ٹھیک ہے، عربی کا علم اگر ہو تو پھر وہ اجما کے ساتھ متصف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اجما کی غیر منصرف بننے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ کہ وہ اجمی زبان، یعنی جس لفظ کو، جس نام کو اجمیوں نے، یعنی ہم لوگوں نے وضع کیا ہو، وہ اجمی زبان کا علم ہوگا تو وہ کیا بنے گا؟ غیر منصرف بنے گا. ٹھیک ہے، اچھا. اور کہتے ہیں اس کے غیر منصرف بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وَزَائِدَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ كَإِبْرَاهِيم. کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ تین حروف سے زائد ہو، وہ تین حروف سے زائد ہو. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابراہیم. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابراہیم. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ تین حروف سے زائد ہے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اگر تین حرفی لفظ ہے، اگر تو تین حرفی ہے تو درمیانہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، او ثلاثین متحرک الاوسط کا شطر. اب آپ دیکھیں کہ جو لفظ شطر ہے، لفظ شطر ہے، یہ تین حروف پر مشتمل ہے، اور درمیان والا جو ہے اس کا تا جو ہے یہ متحرک بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ متحرک بھی ہے، تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہاں سے آگے عزیز طلبہ کرام یہ بتلا رہے ہیں کہ جو لجام آگے لفظ آ رہا ہے، یہ آپ کرسر دیکھیں میرا، جہاں پر کرسر ہے، لجام جو لفظ لجام ہے. ٹھیک ہے، اور لفظ نوح، اب یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لجام کیوں منصرف ہے بھائی؟ لعدم العلمیتی، کیونکہ یہ اجمی زبان کے اندر علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. حالانکہ ہم نے شرط کیا پڑھی تھی کہ اجما کے لیے شرط کیا ہے غیر منصرف بننے کے لیے؟ کہ وہ اجمی زبان کے اندر علم ہو. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھیں کہ لفظ لجام جو ہے یہ تین حروف سے زائد تو ہے، مگر چونکہ یہ اجمی زبان کے اندر علم نہیں ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہوگا. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں نوح، لفظ نوح کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ اس کا جو درمیانہ حرف ہے واو، یہ کیا ہے؟ ساکن ہے. حالانکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر جو لفظ ہے اجما کے اندر وہ اگر تین حرفی ہے تو تین حروف والے لفظ کو، جو درمیان والا لفظ ہوگا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے. مگر لفظ نوح کے اندر چونکہ کوئی حرکت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. تو عزیز طلبہ کرام یہ بحث تھی اس کی اجما کی. ٹھیک ہے،
اجما کا لغوی معنی میں نے عرض کیا لکنت، ٹھیک ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوا کہ جس لفظ کو اجمی لوگوں نے، یعنی کہ غیر عرب کہہ لیں، ٹھیک ہے، غیر عربیوں نے وضع کیا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آگے اس کے غیر منصرف بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ اگر تو وہ علم ہے، ٹھیک ہے، تو اس علم کو اجمی زبان میں علم ہونا چاہیے، تب وہ غیر منصرف بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم جو ہے، پھر کہتے ہیں اگر وہ عربی زبان کے اندر، اجمی زبان کے اندر اگر علم نہیں ہے تو پھر اس حرف کو تین حروف سے زائد ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم۔ پھر اگر کہتے ہیں اگر تین حرفی حرف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کو درمیانہ متحرک ہونا چاہیے۔